السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قیامت کی ان نشانیوں کے متعلق بات کریں گے جن کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے 3 بڑے خسوف ہوں گے۔ قیامت سے پہلے 3 مختلف جگہوں پر خسوف کے واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھے تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم درج ذیل 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے ان کا ذکر فرمایا، نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض یعنی زمین سے جانور کا نکلنا، نمبر 4 مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، نمبر 5 نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا خروج، نمبر 7 مشرق میں خسف، نمبر 8 مغرب میں خسف، نمبر 9 جزیرۃ العرب میں خسف، اور سب سے آخر میں یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جزیرۃ العرب کا خسف مدینہ منورہ کے قریب میدان بیضاء میں ہوگا، مغرب کا خسف غالباً امریکہ میں اور مشرق کا خسف غالباً جاپان میں ہوگا۔ اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ خسف کا مطلب ہے زمین میں دھس جانا۔ جزیرۃ العرب کا خسف مدینہ منورہ کے قریب میدان بیضاء میں ہوگا، اور یہ کس وقت ہوگا؟ جب لوگ امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے ایک لشکر بھیجیں گے جو بیضاء کے مقام پر دھنس جائے گا۔ امام مہدی کی یہ کرامت دیکھ کر عراق اور شام کی علماء فضلاء جوگ در جوگ امام صاحب کی بیعت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک خلیفہ کی وفات پر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا، لوگ اس کو گھر سے نکال کر مسجد حرام میں لے آئیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔ کس کی؟ حضرت امام مہدی کی۔ شام سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے آئے گا، جب وہ بیضاء کے مقام پر پہنچے گا تو اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد عراق اور شام کے علماء فضلاء امام مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اب مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے جس میں حضرت حفصہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر یعنی کعبہ میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کے لیے طاقت نہیں ہوگی، نہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، نہ ان کے پاس اسلحہ ہوگا، ایک لشکر انہیں ختم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ جب وہ بیضاء کے مقام پر پہنچیں گے تو زمین میں انہیں دھسا دیا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک لشکر بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کی نیت سے جب بیضاء کے مقام پر پہنچے گا تو پہلے اس لشکر کا قلب یعنی درمیانی حصہ زمین میں دھسے گا، تو آگے کا حصہ پچھلے حصے کو مدد کے لیے پکارے گا، لیکن سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے سوائے ایک قاصد کے، وہی واپس جا کر لوگوں کو خبر دے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر کعبہ کے ساتھ جنگ کی غرض سے چڑھائی کرے گا، جب وہ چٹیل میدان بیضاء میں پہنچے گا تو اس کے اگلے پچھلے تمام لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کو کیسے دھسا دیا جائے گا جبکہ ان میں سے بعض لوگ دکانداری کرنے کے لیے اور بعض لوگ بخوشی اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اور پچھلے تمام لوگوں کو دھسا دیا جائے گا لیکن اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بہت اہم نقطہ یہ ملتا ہے کہ جب بھی انسان کسی کو فالو کرے، جب بھی انسان کسی کی صحبت اختیار کرے تو یہ دیکھے کہ وہ لوگ کس قسم کے ہیں۔ غلط کام کرنے والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان جیسا ہی انجام ہوگا۔ وہ ایک محاورہ بھی ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان اپنی نیت کو بھی دیکھے کہ ہم کس نیت سے کون سا کام کرنے لگے ہیں۔
किस नीयत से हम दूसरे का साथ दे रहे हैं। मगरिब से सूरज का तलू होना। क़यामत से कबल सूरज मगरिब से तलू होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, क़यामत कायम ना होगी जब तक कि सूरज मगरिब से तलू ना हो। जब सूरज मगरिब से तलू होगा तो सारे लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन इस रोज़ ईमान लाना किसी के लिए नफ़ा बख्श ना होगा जो पहले ईमान नहीं लाया था या जिसने ईमान के साथ अच्छा अमल नहीं किया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सूरज रोज़ाना अल्लाह ताला से इजाज़त तलब करके मगरिब में ग़ुरूब होता है। एक रोज़ अल्लाह ताला सूरज को मगरिब में ग़ुरूब होने की इजाज़त नहीं देंगे। हुक्म होगा मगरिब से मशरिक़ की तरफ पलट जा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। जब सूरज ग़ुरूब हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, क्या तुम्हें मालूम है ये सूरज कहाँ जाता है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने इरशाद फरमाया, वो मगरिब की सिमत पहुंचकर सजदे की इजाज़त मांगता है, उसे इजाज़त दी जाती है तब ग़ुरूब होता है। एक बार उसे कहा जाएगा, जिधर से आए हो उधर लौट जाओ, चुनाचे वो मगरिब से तुलू होगा और मशरिक़ की तरफ ग़ुरूब होगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। मगरिब से सूरज तुलू होने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात के वक्त अपने हाथ फैलाए रखते हैं, शायद दिन में गुनाह करने वाला तौबा कर ले, और दिन के वक्त हाथ फैलाए रखते हैं ताकि रात में गुनाह करने वाला तौबा कर ले। अल्लाह ताला ऐसा करते रहेंगे हत्ता कि सूरज मगरिब से तुलू होगा, इसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये हदीस कितनी खूबसूरत है, कितनी इंसान को उम्मीद दिलाने वाली है कि इंसान को जिस वक्त एहसास हो कि मैंने गलत काम किया है, मैंने गुनाह किया है, फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले। अल्लाह ताला ने हर वक्त तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, हिजरत ख़त्म नहीं होगी जब तक तौबा ख़त्म नहीं होगी, और तौबा ख़त्म नहीं होगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं होगा। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। इसके बाद क़यामत की और निशानियाँ, धुएँ का निकलना। क़यामत से पहले आसमान से धुआं ज़ाहिर होगा जो सारे लोगों को अपनी लपेट में ले लेगा। सूरह अद-दुखान आयत नंबर 11 और 12। फ़रतक़िब यौम तअतिस समाउ बिदुख़ानिम मुबीन। तर्जुमा, पस इंतज़ार करो उस दिन का जब आसमान सरी धुआं लिए हुए आएगा और वो लोगों पर छा जाएगा। ये है दर्दनाक अज़ाब। धुएं की अलामत ज़ाहिर होने के बाद किसी का ईमान या नेक अमल या तौबा इसके काम नहीं आएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 निशानियाँ ज़ाहिर होने से पहले नेक अमाल करने में जल्दी करो। नंबर 1, सूरज का मगरिब से तुलू होना। नंबर 2, धुएँ का निकलना। नंबर 3, दज्जाल का ज़ाहिर होना। नंबर 4, जानवर का ज़मीन से निकलना। नंबर 5, इनफिरादी अज़ाब। नंबर 6, इज्तिमाई अज़ाब। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। कहा जाता है कि ये धुआं पूरी ज़मीन को अपनी लपेट में ले लेगा। मुसलमानों को सिर्फ़ घुटन, नज़ला और ज़ुकाम की तकलीफ़ होगी, जबकि कुफ़ार बेहोश हो जाएंगे। अब ज़हन में ये भी ख्याल आता है ना कि इतनी लंबी हमारी ज़िंदगी तो है कोई नहीं कि हम सूरज को देखें कि वो मगरिब से तुलू हो, या धुएं का निकलना, या दज्जाल का। तो हमारी मोहलत का वक्त कब ख़त्म होगा? उसके बारे में हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब इंसान को मौत के फ़रिश्ते नज़र आ जाते हैं तो उसके बाद का लाया हुआ ईमान कबूल नहीं होता और ना तौबा कबूल होती है। इसकी एक मिसाल हमें कुरान पाक सूरह यूनुस में मिलती है कि जब फ़िरऔन ने मौत के फ़रिश्तों को देख लिया, जब वो गर्क होने लगा तो उस वक्त वो ईमान ले आया था। रिवायत में आता है कि जब वो मुंह खोलता ईमान के लिए तो फ़रिश्ते बार बार उसका मुंह कीचड़ में डाल देते कि अब तो ईमान लाया है मौत के फ़रिश्तों को देखने के बाद। तो हमारी क़यामत हमसे उतनी ही दूर है जब तक कि हमारी आंखें खुली हैं, और जो ही हमारी आंखें बंद हो जाएंगी हमारी क़यामत शुरू हो जाएगी। दाब्बातुल अर्द का निकलना। दाब्बा कहते हैं जानवर को, अल अर्द ज़मीन का, यानी ज़मीन से जानवर निकलेगा। ये उस वक्त निकलेगा जब कोई भी किसी को बुराई से मना करने वाला नहीं होगा और ना नेकी का हुक्म देने वाला होगा। तो अल्लाह ताला दिन दिहाड़े उस जानवर को निकालेंगे जो लोगों को नेकी का हुक्म देगा और बुराइयों से मना करेगा। तो इस हदीस से हमें ये बात भी पता चलती है कि अगर आज हम दीन का काम कर रहे हैं
تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ کام چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی دوسری مخلوق سے یہ کام کروا لے گا۔ قیامت کے قریب ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 82 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ ترجمہ: اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا اور کہے گا لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ قیامت سے پہلے چاش کے وقت زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دوسری چاش کے وقت جانور کا نکلنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان دونوں باتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوں گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ پہلے مغرب سے سورج طلوع ہوگا، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دابۃ الارض کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مکہ مکرمہ کی ویرانی: قیامت کے قریب اللہ کے گھر کا حج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ کوئی بھی آدمی بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ شریف کو ڈھا دے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے گی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، خون بہایا جائے گا، زیب و زینت ظاہر ہوگی، عمارتیں اونچی بنائی جائیں گی، بھائیوں میں اختلاف ہوگا اور بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے گی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ممکن یہ ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا وہی اس کو آگ بھی لگا دے۔ مدینہ منورہ کی ویرانی: لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر اپنی اپنی پسندیدہ اور آرام دہ جگہوں پر رہائش اختیار کر لیں گے اور مدینہ منورہ بے آباد ہو جائے گا۔ حضرت سفیان کہتے ہیں میں نے رسول پاک کو فرماتے ہوئے سنا، یمن فتح ہوگا، وہاں سے کچھ لوگ سواری کے جانور لائیں گے اور اپنے اہل و عیال نیز جو ان کی بات مان لیں گے انہیں بٹھا کر اپنے ساتھ یمن لے جائیں گے۔ حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینے میں رہنا ان کے لیے بہتر ہوتا۔ شام فتح ہوگا اور وہاں سے بھی لوگ سواریاں لے کر آئیں گے اپنے اہل و عیال کو، اور جو ان کی بات مان لیں گے انہیں ان پر بٹھا کر اپنے ساتھ شام لے جائیں گے۔ حالانکہ مدینہ میں رہائش ان کے لیے خیر کا باعث ہوتی اگر وہ سمجھتے۔ اور جب عراق فتح ہوگا تو لوگ وہاں سے سواریاں لے کر آئیں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے جائیں گے جو ان کی بات مانیں گے۔ حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ میں رہائش اختیار کرنا ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے قریب مدینہ منورہ وحشی جانوروں، درندوں اور چرندوں کا مسکن بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم لوگ مدینہ منورہ کو خیر اور بھلائی پر چھوڑ کر جاؤ گے، پھر آخری وقت میں ایسا اجاڑ اور بیابان ہو جائے گا کہ وحشی جانور، درندے اور چرندے بسنے لگیں گے۔ قیامت کے قریب 2 چرواہے مدینہ منورہ اپنی بکریاں لینے آئیں گے تو وہاں بکریوں کے بجائے سب کے سب وحشی جانور ہی پائیں گے، چنانچہ واپس پلٹ جائیں گے اور جب گھاٹی میں پہنچیں گے تو وحشت کی وجہ سے یا قیامت قائم ہونے کی وجہ سے منہ کے بل گر پڑیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مدینہ پاک جگہ ہے اور قیامت تک پاک رہے گی، کیونکہ قیامت بدترین لوگوں پہ آئے گی، بدکار اور فحش لوگوں کے اوپر آئے گی، تو اس لیے سارے کے سارے گناہ گار لوگ، بدکار لوگ اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ وہاں سے چلے جائیں گے۔ آگ کا نکلنا سب سے آخری علامت ہے۔ یمن کے دارالحکومت میں خضر موت کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے خضر موت یا بحر خضر موت کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا،
تم لوگ شام میں رہائش اختیار کرنا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی جو ملک شام ہوگا۔ میدان حشر کون سے ملک میں ہوگا؟ ملک شام میں ہوگا، لیکن یہ جو زمین ہے یہ تبدیل کر دی جائے گی۔ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ قیامت سے پہلے نیک آدمی ایک ایک کر اٹھا لیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول پاک نے فرمایا، تم لوگ اسی طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح اچھی کھجوریں ردی کھجوروں سے چھانٹی جاتی ہیں۔ تم میں سے نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اس وقت اگر مر سکو تو مر جانا، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ فتنوں کے وقت آپ نے مرنے کے لیے دعا سکھائی ہے، وہ مانگنا جائز ہے۔ قیامت کے قریب ساری دنیا کافروں، مشرکوں اور بدترین لوگوں سے بھر جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی ان لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پر، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی، نیز بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں۔ قبروں کو عبادت گاہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے انسان نفل پڑھے، وہاں پہ جا کے انسان سجدے کرے اور اللہ کے برابر ان کو شریک ٹھہرائے کہ یہ ہمیں اولاد دینے والے ہیں، یہ ہماری مشکل آسان کرنے والے ہیں، یہ ہماری بیماری کو دور کرنے والے ہیں، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اپنی حاجات کے لیے وہ قبر والوں کے پاس جائیں۔ قیامت کے قریب ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ کے نزدیک کوڑے کرکٹ اور کچرے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ حضرت مرداس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ کے نزدیک جو یا کھجور کے کچرے جیسی ہوگی، جن کی اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں ہوگی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قیامت اس وقت آئے گی جب لوگ نیکی کو نیکی سمجھیں گے اور نہ برائی کو برائی سمجھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اہل زمین میں سے بہترین لوگ اٹھا لیں گے اور کمینے لوگ باقی رہ جائیں گے جو نیکی کو نیکی سمجھیں گے اور نہ برائی کو برائی سمجھیں گے، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے قریب عیسائیوں کی تعداد باقی مذاہب کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوگی۔ رسول پاک نے فرمایا، جب قیامت آئے گی تب رومیوں یعنی عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے قریب پوری روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمین میں اللہ اللہ نہیں کہا جائے گا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے قریب شیطان لوگوں کو بتوں کی پوجا نہ کرنے پر شرم دلائے گا اور لوگ بلا چوں چراں بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا، میری امت میں دجال ظاہر ہوگا، 40 دن تک رہے گا، معلوم نہیں نبی پاک نے 40 دن فرمایا یا 40 سال یا 40 مہینے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو نازل فرمائیں گے، ان کی شکل حضرت عروہ بن مسعود جیسی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ دجال کو ہلاک کریں گے، اس کے بعد 7 سال تک لوگ اسی طرح زندگی بسر کریں گے کہ کہیں بھی دو آدمیوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ 7 سال کے بعد اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجیں گے، اس ہوا کے اثر سے روئے زمین پر کوئی بھی ایسا شخص زندہ نہیں بچے گا جس کے دل میں ذرا برابر ایمان یا بھلائی ہوگی، حتیٰ کہ اگر کوئی ایماندار شخص پہاڑ کے وسط میں بھی چلا جائے گا تو وہاں بھی ہوا اس کی جان نکال لے گی۔ باقی بدترین لوگ رہ جائیں گے جن پر پرندوں کا ہلکا پن یعنی بے وقوف اور درندوں کی عقلیں یعنی درندگی ہوگی، کسی اچھی بات کو اچھا نہیں سمجھیں گے، کسی بری بات کو برا نہیں جانیں گے۔ پھر شیطان ان کے پاس کوئی شکل بنا کر آئے گا اور کہے گا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہیں گے، تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ وہ انہیں بتوں کی عبادت کا حکم دے گا، چنانچہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے۔ اس شر کے باوجود ان کی روزی کشادہ ہوگی، مزے کی زندگی بسر کریں گے۔ اسی دوران سور پھونکا جائے گا، جو بھی سنے گا اپنی گردن ایک طرف جھکائے گا اور دوسری طرف سے اٹھائے گا، یعنی بے ہوش ہو کر گر پڑے گا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جہالت اس قدر عام ہوگی کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ تک کو جاننے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔
ابھی بھی اپنی نمازوں کا حال دیکھ لیں کہ ہم کتنی نمازیں 5 وقت کی پڑھتے ہیں، ہماری اولاد کتنی نمازیں پڑھ رہی ہے، مسجدوں میں کیا حال ہے، کتنے نمازی ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں کتنی صفیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ کرتے کرتے لوگ بالکل نماز کو بھول جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی اس مفہوم سے واقف نہیں ہوں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اسلام اسی طرح پرانا ہو جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ روزہ، نماز، قربانی اور صدقہ کا جاننے والا کوئی شخص باقی نہیں رہے گا، اور کتاب اللہ کی ایک ہی رات میں ایسی غائب ہوگی کہ اس کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ پس کچھ لوگوں کی گروہ باقی رہ جائیں گے جن کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گے، ہم نے اپنے باپ دادا کو لا الہ الا اللہ کہتے سنا، لہٰذا ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ لوگ سرِ راہ بدکاری کریں گے، اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی وہ ہوگا جو بدکاری کرنے والے کو نصیحت کرے گا، ذرا دیوار کے پیچھے چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے خاتمے سے پہلے یہ ہوگا کہ ایک آدمی عورت کے ساتھ راستے میں بدکاری کرے گا، اس وقت لوگوں میں سے سب سے زیادہ نیک شخص وہ ہوگا جو کہے گا، اگر اس کی دیوار کے پیچھے چلے جاتے تو اچھا ہوتا۔ لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر بدکاری کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم لوگ راستوں میں اسی طرح بدکاری کرو گے جس طرح گدھے کرتے ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔